ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے یہ انتظام فرما کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی بات سجا دی کہ جو آ رہے ہیں حضرت عمر فاروق اور مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی میری امت کو نظام ولایت اور ولایت کا مقصد اور اولیاء کے نظام کے بارے میں آگاہی ان کے ذریعے سے کروانا ہے۔ چنانچہ حق کی آگاہی کے لیے جہاں کے مالک میرے آقا نے اور رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو ہی ذریعہ بنایا۔ اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اہتدیتم اہتدیتم، کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ تو صحابہ میں تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا مقام ہے، شریعت میں بہت اونچا مقام ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کے مفہوم کے اعتبار سے کہ کسی صحابی کی اتباع کی جائے، تو یہاں پر بھی امت میں قیامت تک کوئی اہل شریعت اس راستے سے اور اس پیچ و خم سے بچ نہیں سکتا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیچھے چلنے والوں کے لیے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کے معاملات کے اندر میں خلیفۃ المسلمین اور خلیفہ ثانی ماننے والوں کے لیے اور اہل شریعت کے لیے جب مانا جائے گا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے میں یہ بات داخل ہو جائے گی کہ انہوں نے جن جن باتوں کو مانا ہے اور جن جن باتوں کو اور جن جن راستوں کو اختیار کیا ہے ان کے ماننے والوں کو بھی ان راستوں کو اختیار کرنا ان پر اصل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ماننے کی دلیل ہوگی۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا ماننا بھی اپنے مطلب اور غرض اور اپنے مزاج کے اعتبار سے ہو اور جس میں مزاج نہ مانے اس کو اگر نہ مانے اور نکال دے تو پھر یہ فکروں میں پڑ جائیں گے یہ لوگ صحابہ کے ماننے کی دعائی تو دنیا میں دیں گے کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن صحابہ نے جن راستوں کی رہبری اور میرے آقا تو جہاں کے مالک نے جو اعمال صحابہ سے دین کی تشریحات کے معاملات میں کروائی ہے ان ساری چیزوں کو ماننا ضروری ہوگا۔ جیسے عام طور پر اس زمانے کے اندر میں عام مسلمان اور اہل شریعت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمتوں کی بے شک آپ خلیفہ ثانی ہیں اور آپ کی عصمتیں اپنی جگہ ہیں کہ بہت سی قرآن پاک کی آیتیں آپ کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی، اور سب سے بڑی فضیلت کی بات یہ ہے کہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے ان کے پردہ ہونے کے بعد بھی اپنے ہی قدموں میں رکھا، ان کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو شریعت کا رخ مانتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، تو ان کو چارہ کار نہیں ہے کہ وہ بھی اولیاء کو ماننا پڑے گا، کیونکہ منوایا ہے میرے مصطفیٰ نے، اور پھر کس اہتمام کے ساتھ میں کہ یہ تو معاملہ ہو سکتا تھا کہ تو جہاں کے مالک اگر میرے آقا کی مرضی ہوتی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈتے ہوئے آ کر حضرت اویس قرنی ملاقات کر سکتے تھے۔ یہ تو منشا مصطفیٰ ہی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دین میں حجت ہوں گے آگے جا کر ان کے ذریعے سے ایک عمل کروایا کہ اپنے ایک عاشق کا پتہ بتا دیا، ان کی جسم و جسامت بتا دی، ان کی پہچان بتا دی، اور اس کے بعد میں فرمایا کہ ان سے جب تمہاری ملاقات ہو تو پھر ملاقات کہاں پر ہوگی، تو اس کے لیے بستی کی طرف میں بھی میرے آقا نے، یہ میرے آقا کا علم غیب ہی تو ہے کہ اشارہ بھی فرمایا کہ قرن کے اندر میں وہ رہنے والا وہ میرا عاشق ہے، وہ دیوانہ ہے، اور پھر یہ سب کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا کر دے کر بتا کر اور ان کی محبت کو پیدا کروا کر اب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں اور جستجو میں مدینہ منورہ سے وہ مکہ مکرمہ کو تشریف لائے، وہاں سے شہر یمن کو گئے، ملک یمن کو، اور وہاں سے پھر وہ آبادی کو تلاش کریں اور وہاں پر پھر حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے قبیلے سے ملے اور خاندان والوں سے ملے اور معلوم کیا۔ لوگوں نے کہا کہ یا امیر المومنین آپ جو اویس کہہ رہے ہیں وہ اویس تو شاید وہ نہیں ہوگا۔ ایک نے آ کر کہا کہ چچازاد بھائی نے کہ ایک نام تو ہمارے قبیلے کے ایک اویس ہمارے چچیرے بھائی کا ہے، لیکن شاید کہ آپ اس اویس کے بارے میں تحقیق نہیں کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، وہ باضابطہ بظاہر دیوانوں کی طرح سے ہے،
شریعت و سنت کے بھی ظاہری طور پر اتنے پابند اتنے ہیں، اس کا اعتبار کرنے والے اور اس پر اتنا عمل کرنے والے ظاہر میں محسوس نہیں ہوتے۔ آپ امیر المومنین ہیں اور آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو اپنے معیار کے اعتبار سے کسی اور کو پوچھ رہے ہوں گے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے ان کو پہچان عطا کی تھی، اس لیے شاید غالباً کل کے مجلس میں ہم نے یہ بات عرض کی کہ اولیاء کے معاملات کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میں اولیاء کے ماننے والے، اولیاء کے نظاموں میں چلنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر بار اس بات کی دعا کرتے رہے کہ اولیاء کا ادراک اور اولیاء کا فہم اور اولیاء کی صحبت کا تحمل اور اولیاء کے نظاموں سے مستفید ہونے کے نور کی بھیک اور نور کی خیرات کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، اور یہی خیرات کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں حکم دیا انعمت علیہم، یا اللہ ان کے پیچھے سرا چلا جس کے اوپر تیرا انعام ہوا ہے۔ یہی تو دعا کروائی گئی ہے نمازیوں سے کہ انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلا کا مطلب کیا کہ دین میں چلتے ہوئے اپنے دین پر اعتماد کر کے گمراہ نہ ہو، بلکہ ہمیشہ اپنے دین کو چیک کرنے کے لیے بات کو دیکھتے رہیں کہ واقعتاً یہ دین اولیاء کے پیچھے کا دین ہے یا اولیاء کے ساتھ چلنے والا دین ہے یا اولیاء سے محبت والا دین ہے، انعام یافتہ بندوں کے پیچھے چلنے والا دین ہے۔ جس دین کا نظام، جس دین کی تنظیم، جس دین کا جماعت اور جس دین پر چلنے کا دعویٰ کرنے والی تحریکیں اگر وہ اولیاء اور انعام یافتہ بندوں سے اگر کٹی ہوئی ہے تو وہ ان کے من کا دین ہے، ان کے من کی وہ تحریکیں ہیں اور ان کے من کی تنظیمیں ہیں۔ اصل قرآن کے ذریعے سے اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام جو ہے، ایک عام مسلمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک معیار عطا فرما دیا کہ تم اپنے دین کا کہ صحیح دین پر چل رہے ہو، جس دین سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور جس دین کو میرے محبوب نے تم تک پہنچایا اس حق دین پر تم چل رہے ہو، اس کی کلیریفیکیشن اور اس کی سند کو حاصل کرنا ہے تو زیادہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی یہ سنت اپنے بندوں پر مہربانی کی وجہ سے کہ بہت بڑی اور بہت قیمتی چیزوں کو اللہ تعالیٰ بہت سستا اور بہت آسان کر دیتا ہے۔ اب 15ویں صدی کے زمانے کے اندر میں اپنے دین کی تحقیق کے لیے کس دارالافتاء میں جائے، کون سی مسلک و جماعت کے پاس جائے، کون سی مسلک و جماعت کو، کون سی دارالافتاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید خداوندی حاصل ہے یا سند اور مہر کہاں پر ملے گی؟ مہر والے تو دوسرے ہوں گے اور جن کو مہر ہوگی ان کی پہچان تو یہ ہوگی کہ وہ اپنے کو ظاہر کرنا نہیں چاہیں گے، تو امت کے لیے تو بڑا مسئلہ بن جاتا کہ کہیں دین کے نام پر یہ گمراہیت میں مبتلا ہو کر اپنے دین کے سودے کو کہیں اپنی گمراہیت کے بدلے میں اپنے دین کو نہ بیچ دیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام طور پر لوگ یہ عام معصوم امت یہ سوال کرتی ہے کہ وہ بھی تو قرآن و حدیث کہتے ہیں، وہ بھی تو دین کی بات کرتے ہیں، وہ بھی تو دین کی ترغیب دیتے ہیں، ہم کس کی بات کو مانیں، کس کی بات کو صحیح مانیں، وہ بھی تو کہتے ہیں۔ یہ ناواقفیت کی وجہ سے ہے یا پھر اس معاملے کو دین کی اہمیت کے نہ جاننے کی وجہ سے ہے؟ نہ جاننے کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ اس نے دین کو اپنے لیے وہ مقام نہیں دیا۔ جسم کی اگر بیماری ہو تو آدمی 10 رخ سے محنت اور فکر کر لیتا ہے کہ کس ڈاکٹر کو بتاؤں اور کہاں پر میرا علاج ممکن ہے، تحقیق کرتا ہے، انٹرنیٹ پر دیکھتا ہے، 10 آدمیوں سے معلوم کرتا ہے، تجربے کاروں سے مشورہ کرتا ہے۔ لیکن دین کے بارے میں امت اتنی بھولی کہ انہوں بھی تو قرآن و حدیث ہی بولتے ہیں، انہوں بھی تو دین کی بات ہی کہتے ہیں، وہ لوگ بھی تو دین ہی بتاتے ہیں، وہ بھی تو دین کی کتابیں ہی پیش کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی تو یہی کرتے ہیں، وہ بھی تو سنت و شریعت کی بات بولتے ہیں۔ ہائے رے ہائے، اے مسلمان تیری معصومیت کے اوپر، کاش کہ تو اس دین کو اگر اس کا حق جانتا تو پہلے تو یہ کوشش کرتا کہ دین حق کی تصدیق شدہ جو نظام ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ عوام معصومیت کے ساتھ میں بلکہ اپنے دین کا بوجھ ٹالنے کے لیے اور اپنی نفس پرستی کی وجہ سے اور اپنے عیب کو چھپانے کے لیے کہہ دیتی ہے کہ نہیں بھائی سارے لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں، ساروں کے پاس قرآن و حدیث ہے، سب اچھی ہی بات تو بولتے ہیں نا، اور سارے لوگ بھی تو دین ہی کی تو دعوت دیتے ہیں نا۔ یہ معصومیت ہے، اس کی معصومیت نہیں، معصومیت میں کہہ رہا ہوں
لیکن یہ امت کا گھناؤنا جرم ہے کہ دنیا کے معاملے مونگ دال اور مسور دال کے خریدنے کے لیے 10 دکانوں کو گھوم کر اوریجنل اور نقلی کو پہچانتا ہے اور اپنے جسم کے علاج کے لیے اچھے ڈاکٹروں کی تحقیق کر کے پہنچتا ہے، اور دین کے معاملات میں بڑی معصومی کے ساتھ میں کہہ دیتا سبھی تو دین کی بات بول رہے ہیں نا، سبھی تو اللہ رسول کی بات بول رہے ہیں، لیکن قرآن پاک سے پوچھ کہ ہر دین کی بات ظاہر طور پر بتانے والا، کیونکہ گمراہ کرنے کے لیے شیطان بھی بعض اوقات دین ہی کا روپ اوڑھ کر آئے گا، اور الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ شیاطین بھی انسانوں ہی کی شکل کے اندر میں آ کر، اور پھر وہ شیطان جو اصل ایمان کا ڈاکو ہے، وہ تو ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بڑی اچھی وجہ اور بڑی اچھی صورت، بڑے اچھے رومال، بڑے اچھے عبے اور صافے اور چوبے، پتہ نہیں کیسی کیسی وجہ اور کیسا کیسا میک اپ آ کر کہ کسی وقت میں اپنے آپ کو مسیح موعود کہہ دے، اور کبھی امام مہدی کہہ دے، اور کبھی اپنے کو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کر لے، اور کبھی کچھ کر لے، قادیانیوں کی طرح سے کچھ دعویٰ کر لے، اور جن کے پاس میں 10-20 ہزار جمع ہو جائے انہوں بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھ لے، ہر ایک تو اپنے کو اچھا سمجھا کر اپنا مال بیچنے کی کوشش کرے گا، تو پھر امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو محتاج نہیں بنایا کہ تم ہر کہنے والے اور ہر چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھ لو۔ یہ اتنا نادان نہیں ہوگا نا یہ مسلمان یہ کہہ رہے ہیں نہیں، انہوں بھی تو دین کی بات ہی بتا رہے ہیں، انہوں بھی تو قرآن و حدیث ہی بتا رہے ہیں، اور پھر جب یہی چیز بتا رہے ہیں تو پھر سننے میں کیا قباحت ہے، کرنے میں کیا قباحت ہے، چلنے میں کیا قباحت ہے، اتنا معصوم اتنا معصوم اتنا معصوم، پھر دنیاوی معاملات کے اعتبار سے، اور اتنا ہوشیار اتنا ہوشیار اتنا ہوشیار کہ ہر چیز کے معاملے میں یہ اوریجنل چیز کی تحقیق کرتا ہے، معلوم کرتا ہے، نہیں معلوم ہے تو تجربہ کاروں سے مشورہ لیتا ہے، اور دین کے معاملے میں اتنا معصوم بن جائے اس لیے کہ اس کے پاس دین کی قدر نہیں ہے۔ اگر قدر ہوتی اتنا معصوم یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دو کہ بازار کا کوئی یوز اینڈ تھرو کے آج کل کے زیورات آ رہے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ آرٹیفیشل۔ آپ بہترین جا کے جنرل اسٹور سے آرٹیفیشل لے کر آ لو، 1 گرام 2 گرام کے آ رہے ہیں نا، اور لے کر آ کر آپ کہہ دو انجم بھائی سے کہ انجم بھائی برا مت مانو، کہہ دو یہ بہت اچھا ہے، اور ماشاءاللہ مجھے امید بھی ہے کہ آپ کی بیگم صاحبہ کو پسند آ جائے گا، میری بچی ہے غصے میں نہیں آئے گی، تم بھی غصے میں مت آؤ، یہ بہت نیا ہے، بہت چمکتا، بہت پیلا ہے، بالکل سونا۔ تو انجم بھائی اتنے معصوم نہیں ہیں کہ وہ چمکتی ہوئی چیز کو دے کر اور کہہ دے کہ یہ دے دو آپ کے مکان میں، اور وہ پرانا جو زیور ہے مجھے لا کر دے دو، کوئی ہوگا ایسا؟ تو پھر یہ کیا بات ہے کہ وہ لوگ بھی تو دین کی بات بتاتے ہیں، وہ لوگ بھی تو قرآن و حدیث کی بات بتاتے ہیں، اور یہ مسلمان ہے کہ اپنے آپ کو معصوم نہیں بے وقوف سمجھا رہا ہے، تو اپنے آپ کو ایک آرٹیفیشل کے مقابلے میں اوریجنل پرانے سونے کی چیزوں کو تو لا کر دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ وہاں شک کی نگاہ آ جاتی ہے کہ شاید کہ اتنا سخی تو نہیں ہے، یہ ہڑپ لینے والا ہے اور یہ گیملر ہے، ورنہ اسے کیوں انٹرسٹ کہ میرے پاس کے پرانے زیور کو سونے کو بلا کر ایک نئے اچھے قسم کا سونا دے رہا ہے، شک کے دائرے میں آ جائے گا نا۔ کہیں پر آپ اولیاء کی بات کر رہے ہو، کہیں پر مسجد انفاق کی بات کر رہے ہو، اور کہیں پر محبت مصطفیٰ کی بات ہو، کہیں عشق رسول کی بات ہو، کہیں پر غوث و خواجہ کے نظام کی بات ہو، اس کے بھی مقابل کے اندر میں کوئی آپ کے سامنے آ کر آرٹیفیشل 100-150 سال کی جماعتوں اور مسلکوں، لٹریچروں کو، تقریروں کو واٹس ایپوں کے اوپر لا کر سنا کر آپ کو متاثر کرے، آپ اس بے وقوف کی طرح سے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی معصومیت نہیں ہے بلکہ دین کی ناقدری ہے کہ ان کے پاس میں اتنے معصوم یہ نہیں ہے کہ اوریجنل جو پرانا سونے کا ہو چکا ہے، جس کا رنگ بھی کم ہو چکا ہو، فوری جا کر گھر سے جا کر گاڑی کے اوپر جا کر بیگم بہت اچھا چمکدار اور نئے کوالٹی کا یہ سونے کا زیور ہے، بیگم بھی اس کو قبول نہیں کرے گی، ارے کون ہے جی کیسے دے رہے ہیں، نہیں ذرا دیکھو آج کل دھوکہ بہت ہو رہا ہے، ذرا معلوم کرنا،
کیوں کہ کوئی اتنی ہمدردی کرے؟ ایسا تمہارے گھر گھر پر آ کر دین دیا جا رہا ہے، تمہاری مسجدوں کے اندر میں تم سے چندہ لے کر تم کو دین کا کچھ اور رخ سکھایا جا رہا ہے، اور تمہاری اولادوں کو پکڑ پکڑ کر ان کی گردنوں میں ہاتھ ڈال کر کہیں سے کہیں لے جایا جا رہا ہے، تو پھر اتنی ہمدردیاں آپ کے ساتھ بھی کیوں ہوئی؟ اے امت محمدیہ، کلمہ پڑھنے والوں، میرے آقا نے تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑا۔ حق کیا ہے پہچان کے لیے تھوڑا سا اگر اپنے دین کی قدر کرو اور اللہ سے توفیق مانگو، میرے مصطفیٰ کی در کے بھکاری بنو، حجت پاک کے غلام بنو، اور غوث و خواجہ کے نام لینے والے بنو۔ اس زمانے کے اندر میں بہت آسان ایک سونے کو سونا پرکھنے کا ایک نظام بتا دوں۔ وہ نظام یہ ہے کہ فوری ایسے جو 1 گرام اور 2 گرام کے زیوروں کو بتا کر اوریجنل زیوروں کو ہتکانے والے ہیں، ان کے لیے تو ان کے سامنے صرف یا غریب نواز کہہ دو یا غوث الاعظم کہہ دو، شیطان کی طرح سے جسم میں آگ لگ جائے گی، تو سمجھ لینا کہ یہ دین کا ڈاکو ہے جو 1 گرام اور 2 گرام کا سونے کا زیور دے کر تمہاری بیوی کے اصلی سونے کو ہڑپ لینا چاہتا ہے، وہ تمہارے عقیدوں کو خراب کرنا چاہتا ہے، خوب سنت اور شریعت کی بات کرے گا اچھل اچھل کر، اور بڑی وضع بنا بنا کر بڑے اسٹائلوں کے ساتھ میں قال اللہ و قال رسول کو بیان کرتے ہوئے، لیکن ان کی پہچان کے لیے اسی مجمع میں آپ یا غریب نواز یا غوث الاعظم کہہ دو تو فوراً ایسے جیسے جسم کے اندر میں آگ لگ جائے گی اس کے، یا مولا علی یا مولا حسن مولا حسین کہہ دو، بلکہ اس سے زیادہ آسان، ذرا آزماؤ، ذرا یہ اتنے بدھو اور اتنے بزدل بھی مت بن جاؤ، تھوڑی سی میرے خانقاہ محمد میری نصرتی کے بچوں، امت کو پہچان دینے کے لیے کہیں پر ایسے عنوانات کے اوپر کوئی اقدام تم بھی کرنا شروع کر دو، مسجد کے کونے میں بیٹھے یا رسول اللہ کہہ دو، یا پھر امام مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ اگر کہے تو اپنے انگلیوں کو عقیدت کے اظہار کے لیے آنکھوں پر پھیر لو، تو دیکھ لینا کہ کتنے کے چہروں کے اوپر کن کو آگ لگی ہے اور کن کی پیشانیوں پر بل ہے، تو سمجھ میں آ جائے گا نا کیوں یہ عشق رسول، محبت رسول، پنجتن پاک اور اولیاء یہ تو پرانا سونا ہے بیٹا، پرانا سونا ہے، پرانے سونے کا بدل تمہارے آرٹیفیشل نہیں بن سکتے، یہ دھوکے داروں کا نظام ہے، دیکھنے والے بھی دھوکہ کھا لیتے ہیں، اور بدنفسی سے کوئی بھولے مسلمان بھی ہو، بیچاری کوئی بھولی عورت بھی ہو، ارے تمہارا تو خالہ جان پھوپھو جان یہ زیور تو پرانا ہو گیا ذرا یہ، مگر یہ بھی میں لے کر آئی دیکھو بہت اچھا ہے، اگر نادان اور بے وقوف عورت ہوگی تو آپا جان میں تو لے لوں گی، اچھا یہ تم لے لو، پر اتنے بھولے نہیں نا جو عورتیں بھی اور مرد بھی، کیوں دنیا کے معاملے میں تو کولے اور دین کے معاملات میں بھولے، ارے انہوں بھی تو اچھی دین کی بات بولتے نا آپا جان کو، اور وہ آپا جان اور وہ عالمہ صاحبہ اور وہ حافظہ بیگم اور وہ مولانا صاحبہ وہ مفتی صاحبہ قرآن و حدیثی کی بات بولتے ہیں، ارے آرٹیفیشل ہے یا اوریجنل ہے؟ دیکھ لینا آرٹیفیشل والوں کی انٹینشن یہ ہوگی کہ وہ آرٹیفیشل تم کو دیکھ کر تمہاری اوریجنل چیز کو ہڑپنا ان کی نیت ہوگی، بے چین ہو گئے اس وقت تک۔ اگر تم نے یا رسول اللہ تمہاری مسجد میں اگر کہہ دیا، جا کر کہو لوگوں کے سامنے، کیونکہ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ عاشقین رسول ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی مجلسوں کے اندر بھی اپنے آقا کو یاد کر کے وہ دل کو سکون حاصل کرتے ہیں، ٹوٹا نگلتے رہنا، دیکھتے رہنا ان کو دیکھ کر جہاں اپنے لوگ ہیں ارے یہ تو مکاری ہے، یہ کہو ایسے مقامات کے اوپر، چونکہ اپنے لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ آقا کے عاشقین اور محبت کرنے والے کیسے ہوتے ہیں کہ جن کو زمانوں کی پرواہ نہیں ہوتی، مسجدوں کی صفے اور کثرتوں کی وجہ سے ان کے نظام میں کوئی فرق نہیں پڑتا، منافقت ان کے قریب میں نہیں آئے گی، عمدن ایسے مقامات کے اوپر پرکھنے کے لیے اور امت کو ایک صحیح پیغام دینے کے لیے، لڑانے کے لیے میں عرض نہیں کر رہا ہوں، لیکن کھرے اور کھوٹوں کو بتانے کے لیے یہ اسباب بھی ضروری ہے، اس اسباب کو اختیار کرو، یہ نہیں کہ چشتیہ رومالی چھپا لو، بازار میں جائے، آفس میں چلے جائے یا شادیوں میں جائے اور نسبتوں ہی کو چھپا لو، یا غوث و خواجہ ہی کو بھول جاؤ، یا پنجتن پاک ہی کو بھول جاؤ، اپنے خوشی اور اپنے غم کے موقع پر یاد نہ رکھو، یہ تو منافقت کی بات ہے، کیوں کہ
لیکن لوگ آج امت معصوم ہے اور معصوم امت دھوکہ کھا رہی ہے، اور ان دھوکے داروں کے درمیان میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں مارکیٹ کے اندر میں آرٹیفیشل کو سونا کہہ کر سونے کی قیمت میں بیچا جا رہا ہے، تو اگر آپ ایماندار ہو، اگر ہمدردی ہو، آپ کیا کریں گے وہاں پر جا کر؟ جہاں تک ہو سکے لوگوں کو آپ نہیں کہیں گے کہ بھائی دیکھو خریدنے سے منع نہیں کرتے، لیکن ذرا پرکھ لو کہ کہیں یہ سونے کے نام پر دھوکہ تو نہیں ہے، چمک اس سے زیادہ نظر آ رہی ہے۔ ارے نہیں بولنا نا خانقاہ کی باتیں ہر جگہ، مسنون عقل کی محفل ہے اس میں بھی خانقاہ کی باتیں، میت پر گئے ہوئے ہیں وہاں بھی خانقاہ کے نظام کی باتیں، اور دعوتوں میں گئے وہاں پر بھی غوث و خواجہ کی باتیں۔ ارے بابا اوریجنل جہاں پر دیکھتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے کہ معصوم امت کو آرٹیفیشل زیوروں کو سونے کی قیمت میں بیچنے کے بازار چل رہے ہیں۔ ایمانداری سے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ یہ جو مشورے دیتے ہیں بعض لوگ ہم کو کہ وہ تو خانقاہ کی باتیں خانقاہ میں ہونا چاہیے، اور یہ باتیں اپنے مریدین کے اندر میں ہونا چاہیے، عوام کے اندر میں نہیں ہونا چاہیے، وہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معصوم امت تمہاری دھوکے میں آ رہی ہے، اور آرٹیفیشل کو وہ لوگ صحیح سونا سمجھ کر خرید رہے ہیں۔ تو دیانتدار اگر ایماندار اگر تم ہو تو تم کیا کرو گے وہاں پر؟ ایک ایک کو کہیں گے نہیں، بچائیں گے نہیں، وہاں پر بتائیں گے نہیں کہ خریدنا ہو تو خرید لو، لیکن پہچان لو کہ آرٹیفیشل ہے یا اوریجنل ہے، یا پھر چمکتی ہوئی چیز کو تم دھوکہ کھا رہے ہو۔ کہنا ضروری سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے؟ بتا تو دیں گے، اور جو نہ بتائے وہاں سے ہم چرا کر نکل جائے، کتنا بڑا مجرم ہے منقوس ہے کہ نہیں منقوس؟ کیوں کہ کتنی امت کو دھوکہ دے رہا ہے، تیرے سامنے دھوکہ ہو رہا ہے، اور تو اپنی خاموشی کے ساتھ اپنا پوزیشن سنبھالنے کے لیے ارے جوتے کھا، ماریں گے، مار کھائے گا نا تو کیا ہوگا؟ نسبت مصطفیٰ کے اوپر، نسبت غوث و خواجہ پر، اور نسبت پنجتن پاک کے اوپر تجھے کون ہے مئی کا لال دنیا میں جو ذلیل کرے؟ نظر آئے گا وہ حالات، لیکن تجھے عزتوں کے تاج عطا کریں گے وہی لوگ آ کر ہاتھ جوڑ کر پیٹ میں منڈی ڈالنے والے بنیں گے۔ لیکن تو دھوکے باز مت بن، تو ان سے بڑا دھوکے باز ہے کہ خانقاہ کو آئے، پیر کے سامنے جائے، یا اپنوں کے پاس میں گئے تو پھر سارا نظام یا غریب نواز یا پیر یا غوث اعظم یا رسول اللہ سب کچھ، لیکن ایسے موقع جہاں پر ظاہر کرنا چاہیے ان بازاروں میں جا رہے ہو کہ جن کے بارے میں تمہیں معلوم ہے، معلوم کیسے کسی پہ الزام کیسے لگائیں گے، تو سمجھ لینا کہ نئے نظام ہے، آرٹیفیشل ہے، بہت چمکدار ہے، لیکن وہاں پر اصل سونے کی چیز جو ہے محبت مصطفیٰ، عشق رسول، پنجتن پاک اور اولیاء، یہ اصل سونے کی پہچان ہے۔ ابھی تک جو دین چل رہا ہے، خدا کی قسم قیامت تک جو دین چلے گا اس کی پہچان قرآن و حدیث اور میرے آقا کی محبت، پنجتن پاک کی نسبت، اولیاء اور اہل بیت کی نسبت، یہ اصل دین کی پہچان ہے، اوریجنل سونا ہے، اور ہر زمانے میں اوریجنل سونا رہتا ہے۔ لیکن گیمبلر، دھوکے باز ان اوریجنل سونے کو، ارے وہ تو اس کا پھیکا کلر پڑ گیا، اس کو تو دھلانا پڑتا ہے، شاید کہ وہ ڈپلیکیٹ ہے، کہاں سے لے کر تم دھوکہ کھا لیے ہیں، کتنی تکرار کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر میں یہ بھی متاثر ہو کر اس کے بھی مقابلے میں دیکھو، ابھی یہ تو لے کر آیا ہوں، اوریجنل سونا کتنا چمک رہا ہے، دیکھتے ہی آنکھیں یوں ہو جائے گی۔ لاکھوں آدمی کے اجتماعات، بڑے بڑے مجمع اور اچھلتے کودتے بیانات، اور سفید کبوتروں کی طرح سے کپڑے اور ان کے صافے اور ان کے پتہ نہیں کیسی کیسی دستاریں اور ان کے قال اللہ قال رسول کے نعرے۔ اب یہ مسلمان دھوکہ کھا رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے کہ اصل سونے کو دے رہے ہیں، اصل سونے کے خریدنے کے نام پر آرٹیفیشل کی مارکیٹنگ دنیا میں چل رہی ہے، اوریجنل کے نام پر ڈپلیکیٹ مارکیٹنگ دنیا میں چل رہی ہے۔ وہاں پر اگر کوئی آدمی سکوت اور خاموشی اختیار کرنا جرم نہیں ہے، مجرم نہیں ہے، وہ مجرم ہوگا، اللہ اس کے رسول کی نگاہ کے اندر بھی مجرم ہوگا۔ اس لیے تو جا کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، میں اس اینگل کے ساتھ میں حدیث کو بیان کر رہا ہوں، لیکن مقاصد تو حدیث ہے ہی وہ کہ جہاں پر ہر جگہ اور ہر نظام میں فٹ ہوتی ہے حدیث۔ حدیث صرف ایک مقصد کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ
حق کی راہ کے متلاشیوں کے لیے حدیثی اثر فرمایا ہوتی ہے، تو جہاں کے مالک میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر دیکھو کہ برائی ہو رہی ہو، اختیار ہو تو ہاتھ سے روک دو، اگر اتنا بھی نہیں ہے تو پھر فرمایا کہ زبان سے اس کے اوپر نکیر کر دو کہ بات صحیح نہیں ہے اور تم دھوکہ کھا رہے ہو، اصل چیز کو تلاش کرو۔ کیا میرے خانقاہ محمد اجمیری نصرتی کے بچوں میں اتنی جرات اور مردانگی نہیں ہے کہ مجموعوں کے اندر میں، ہزاروں کے اندر بھی ان کی رہبری کریں کہ صحیح دین کو حاصل کرنے کے لیے صحیح راستوں کو تلاش کرو؟ صحیح راستہ کون سا ہے؟ جو 1500 سال سے ایک نظام اور نسبت چلی آ رہی ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام اور قیامت تک حق دین کی پہچان جو ان نظاموں کے ساتھ میں ہے وہ اوریجنل چیز ہے، اوریجنل چیز کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن مارکیٹنگ، جیسے آج اوریجنل چیزوں کے مقابلے کے اندر میں مارکیٹنگ کے دنیا میں سب سے پہلے آگے اب چائنا آ گیا ہے نا۔ چائنا وہ چیز ہے جو ہر اوریجنل چیز کا ڈپلیکیٹ پہلے پروڈکٹ کر دیتا ہے۔ اب چائنا کے بازار چل رہے ہیں تو پھر چائنا کے بازار چل کر لوگوں کو دھوکہ کھانے دو۔ وہاں پر تو اگر آ کر معلوم کرے یا جہاں موقع ملے وہاں پر آپ اپنے ہمدردوں کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے خاندان والوں کو، اپنے دوست احباب کو تو ضرور یہ کہیں گے بھئی یہ چیز ہے، یہ سیل فون ہے، یہ دیکھو 20-22 ہزار کا ہے، اور کوئی ایک کیا کہ پاگل ہو گئی کہ تم 1500 میں اس سے بڑا فون، اس سے زیادہ چمکدار اور اس سے زیادہ ساؤنڈ والا، اس سے زیادہ کیمرہ کلیئرٹی کا، تو فوراً آپ کیا کہیں گے کہ چکر میں مت آ۔ یہ اوریجنل فون ہے، وہ چمکنے والا سونا نہیں ہے بلکہ وہ آرٹیفیشل ہے کہ وہ چائنا مارکیٹ کا وہ ڈبہ ہے کہ چند دنوں کے اندر تیرا ساتھ چھوڑ دے گا۔ اتنی تو ہمدردی ہے کہ نہیں ہے؟ کہنا چاہیے ایک ہو کہ 1000 ہو، اپنے گھروں کی شادی ہو یا گھروں کی میتیں ہوں، گھروں کی خوشیاں ہوں کہ خاندان والے ہو، اگر اپنوں میں حق کو دینے والے نہیں بن سکے تو تم کہاں سے تم سے امید رکھوں کہ میں دوسروں کے سامنے حق کو کہنے والے بنیں گے؟ خانقاہ محمد اجمیری نصرتی کا نظام نفرتوں کا یا لڑائی لڑنے والوں کا، مناظروں کا نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اپنی زبانوں کو ہم خاموش کر کے رہ جائے اور اپنے دنیاوی رشتہ داریوں کی وجہ سے، دنیاوی معاملات کی وجہ سے یا اپنے اغراض کی وجہ سے یا اپنے مفادات کی وجہ سے حق کو چھپانے والے مجرم نہ بنو۔ تم اس زمانے کے اندر میں ضرورت ہے کہ امت، عام طور پر عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سونا خریدنے کے لیے ڈپلیکیٹ مارکیٹوں میں جا رہی ہے اور یہ اوریجنل کی قیمتیں ادا کر کے ڈپلیکیٹ آرٹیفیشل زیورات کو خرید رہی ہے۔ تو دیانت کا تقاضا کیا ہے کہ جو جانتے ہیں کھرے اور کھوٹے کو، جن کو پہچان ملی ہے، ان کی دیانت، ان کی ایمانداری کا تقاضا کیا ہے کہ وہ کہے تو دے یا پھر معلوم تو کرے، یا جو دھوکہ کھا رہے ہیں ان سے موقع لے کر ان سے کہے تو دے۔ اتنا تو کہہ دو کہ خریدنا ہو بہت مبارک ہے، لیکن دھوکہ نہ ہو، اصلی اور ڈپلیکیٹ چیز کو تم جانچ کر خریدنا، اتنا تو کہہ سکتے کہ نہیں کہہ سکتے؟ پھر وہ ڈپلیکیٹ مارکیٹنگ نہیں ہے، اس کی پہچان کیا؟ وہ مارکیٹنگ ڈپلیکیٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اب ہم کہاں دیکھیں گے؟ ان کے دل کو چھین کر تھوڑی دیکھیں گے ان کے عقیدے خراب ہے کیا اور کیا وہ ہے؟ کسی پر شک کیوں کرنا چاہیے؟ ہم کسی کو بولو مت، لیکن امت کو بچانے کے لیے مارکیٹ کو چیک اپ کرنا ہے تو ڈپلیکیٹ مارکیٹ میں جا کر ایک کونے پہ آواز دے دو کہ بھائیو، ڈپلیکیٹ چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے اوریجنل چیز کو جانو، تو سارے دکاندار تمہاری تو نڈی پچک دیں گے۔ پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ ہر دکاندار، ڈپلیکیٹ دکان والا تیرے کو گھور کر دیکھے گا کہ یہ کہاں سے کچوندہ پیدا ہو گیا کہ ہمارے گراہکوں کو خراب کرنے والا، ہماری مارکیٹ کو بند کروانے والا یہ کیوں آ گیا؟ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر یا رسول اللہ آواز سے کہہ دو، ایک صف یا 2-4 آدمی، 10-20 آدمی فوراً آپ کو پلٹ کر دیکھیں گے تو سمجھنا کہ یہاں پر اوریجنل چیز نہیں ہے بلکہ آرٹیفیشل زیورات کی دکانات اور بازار ہے، چور بازار ہے۔ وہاں پر آپ نے تو آگاہ کر دیا، آپ کا حق تو ادا ہو گیا۔ کسی ولیمہ میں چلے گئے، کسی میت میں چلے گئے، کسی کی دعوت میں چلے گئے اور کہیں اپنوں کے اور قرآن کے پاس میں چلے گئے، تمہارا وہاں پر حق یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ان کو آگاہ تو کر دے کہ فوراً یا غریب نواز اگر کہو تو
کتنے چہرے آپ کی طرف میں دیکھیں گے تو ان میں کے درمیان کے کچھ لوگ آ کر جو معصوم ہے واقعی وہ کہیں گے ارے تم یا رسول اللہ کہے یا غریب نواز کہے تو یہ لوگ تم کو اتنا گھور کر کیوں دیکھے؟ تب ان کو سمجھا سکتے ہیں نا، ان کو بتا سکتے ہیں خانقاہ کا نظام، لیکن اس کا مطلب تمہاری شرافت نہیں ہے یہ، اور تمہاری ظرافت نہیں ہے، تمہاری دور اندیشی نہیں ہے، اور تمہاری سمجھداری نہیں ہے کہ بس خانقاہ کے اندر بھی ہو جائے، خانقاہ میں سب ہونے دو، یہاں کی کوٹلی کو یہیں پر بند کر کے چلے جانا۔ یہ شرافت نہیں ہے۔ جہاں موقع ملے، بس اسٹینڈوں پر ہو کہ ٹرینوں کے اسٹیشن پر ہو، ایئرپورٹوں کے اوپر ہو کہ اپنوں میں ہو کہ پرائے میں ہو، اپنی پہچان دینے کے لیے اور امت کو حق پہچان کروانے کے لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ وہاں پر تم ان اسباب کو اختیار کرو جس سے لوگوں کو یہ پیغام مل جائے کہ اوریجنل چیز کیا تھی۔ آج چائنا مارکیٹنگ ایسی چلی کہ جس کی مارکیٹ کے نظام 100 سال کی جماعت، 150 سال کی جماعت، 200 سال کے نظام، پھر وہ غوث و خواجہ اور وہ پنجتن پاک جو اصلی سونا تھا، اور وہ اولیاء اکرام کا نظام کہ جنہوں نے اپنی آل اولاد کو، اپنی زندگیوں کو، اپنے وطنوں کو قربان کر کے دین کو، انسانیت کو دیا اور امت کو دیا، وہ حقیقی دین آج امت تو اس حقیقی دین کے نام پر امت کی کثیر تعداد ہے جو اس چائنا مارکیٹ کے پروڈکٹوں کو خرید کر دھوکہ کھا رہی ہے۔ ان دھوکے کے بازاروں میں تمہاری دیانتداری ہے کہ تم بھی اپنی جگہ خاموش ہو جاؤ، اپنی زبان ہی کو نہ کھولو، یا کسی کو بچاؤ ہی نہ، اور کسی کو اپنی زبان سے جھوٹے منہ کہنے کے لیے تیار نہ ہو، نہ کہہ سکتے ہو تو کم از کم لڑو مت۔ دلائل ہمارے پاس میں کہاں ہے، علم ہمارے پاس میں کہاں ہے، ہم تقریر کہاں کر سکتے، انہوں کچھ اعتراض کرے تو کہاں جواب دے سکتے؟ یا رسول اللہ اگر آپ نے کہہ دیا، کہے کہ تم یہ کیوں کہے، تو کہا اس لیے ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والسلام علیک ایھا النبی۔ وہاں پر ایھا النبی کے اندر میں یا رسول اللہ خود ثابت ہے۔ ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں، نماز کے باہر بھی ہم کہتے ہیں، نماز میں تو نماز اللہ کی سمجھ کر وہاں کہے، اور باہر ہم نہ کہیں کہ نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے آقا کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، یا غوث الاعظم یا غریب نواز، تو جن کا نمک کھا رہے ہیں ان کو یاد نہ کریں تو بے وفا اور نمک حرام تھوڑی ہے کہ ہم تم کو اور پھر یہ مسلک و جماعتوں کو یاد کریں گے۔ کتنوں کو پیغام پہنچے گا؟ اس لیے پیغام کے پہنچانے کے لیے بعض اوقات زبانیں، اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ زبان قوت کے ساتھ میں، جہاں پر قوت کا مطلب کیا ہے کہ اپنے ماتحتین ہیں جو تمہارے دست نگر ہیں، اپنی طاقت کے ساتھ میں، اپنی خوشی، اپنی ناراضگی کے ساتھ میں، ان کو ان کے حال پر چھوڑنے کے بجائے اپنا زور قوت استعمال کر کے ان کو حق کی طرف میں لائے، پہچان دلائے، ان سے وقت لے، انفرادی طور پر بیٹھ کر ان کو سمجھا اور بتائے، ناراض ہو کبھی خوش ہو، اور ان کو حق کے نظام دینے کی کوشش کرو کہ بیٹا آرٹیفیشل کے مقابلے پر اصلی سونا سمجھ کر دھوکے میں مت پڑنا، اس لیے کہ سونے کی سند ہی نہیں ہے، وہ سونا نہیں ہے بلکہ آرٹیفیشل ہے، وہ چائنا مارکیٹنگ کا وہ سیل ہے، یا پھر مارکیٹنگ کا وہ نظام ہے جس سے امت اور انسانیت ضرورت تو پوری کرتی ہے لیکن دھوکہ کھا رہی ہے۔ اس کی کوئی قیمت نہیں لگے گی، اوریجنل سیل ہے 20,000 میں لیے، اس میں اتنی رونق نہیں ہے، لیکن وہی 1500 2000 کا سیل اس سے زیادہ بڑا ہائی فائی، لیکن پتہ کب چلے گا؟ پتہ کب چلے گا؟ اس کو تو سمجھ میں نہیں آیا کیا بیوقوف بنا رہے، اتنا خوبصورت، اتنی آواز اور اتنا اچھا کیمرہ، اور انہوں کیوں وہ ایسا بول رہے ہیں دادا جان نانا جان؟ پتہ کب چلے گا اس کو؟ جب کہ اس سیل کو بیچنے کے لیے کہیں پر چلے جائے گا تو 20,000 کا سیل 5,000 میں تو بکے گا، لیکن 1500 کا سیل 20 روپے میں کوئی خریدنے والا نہیں ہوگا۔ جب دھوکہ کھلے گا اس کے پاس میں، ہائے ہائے نانا کی بات سن لیتا، میں دادا کی بات سن لیتا، اس وقت اس کو احساس ہوگا۔ اس سے پہلے سمجھانے کی کوشش کرو۔ امت کا عام طبقہ 72% طبقہ معصومیت کی وجہ سے ان دکانداروں میں پریشان ہو گیا، آرٹیفیشل کی چمک کو دیکھ کر وہ اوریجنل سونے کی قیمت میں اس کو خریدنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ڈپلیکیٹ چائنا مارکیٹنگ کے ان سارے اسباب کو اور چائنا مارکیٹ کے وہ سارے پروڈکٹ کو اوریجنل کے مقابلے پر خریدنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دکان تو اس کی چل رہی ہے، ملک تو اس کا ترقی کر رہا ہے، اور یہ ہے کہ گمسم بیٹھ کر اپنے معاملات کے اندر میں، تو پھر
کہیں جرم ہمارے اوپر عائد نہ ہو جائے کہ ایسے ڈپلیکیٹ مارکیٹنگ کے اندر میں تم کو ہم نے 15ویں صدی میں پیدا کیا تھا اور تمہاری ذمہ داری تھی کہ انسانیت کو آگاہ کرے، کلمہ پڑھنے والوں کو آگاہ کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب مجمع زیادہ ہو جمعہ کے دن یا 10 دن کی تراویح کے اندر میں، تو میرے مرید اور میرے خلیفہ کوئی اس کونے پر بیٹھ کر، کوئی اس کونے پہ بیٹھ کر، کوئی اس کونے پر بیٹھ کر، کونے پر بیٹھ کر یا رسول اللہ، یا غریب نواز، یا غوث الاعظم، جو تمہاری زبانیں سوکھ جاتی ہے، فالج کا اثر کیوں ہو جاتا ہے؟ تمہیں کیوں شرم آتی ہے؟ تم جب اپنی مسجد، اپنی خانقاہ کے اندر میں نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ تم کو خود شک ہے، تم کو خود شک ہے۔ شک نہیں ہے تو میرے بچوں کہنے میں کیا حرج ہے؟ شک نہیں تو حرج کیا ہے؟ جو یہ کہنا کس لیے؟ تانا مارنے کے لیے نہیں ہے، حق کا پیغام دینے کے لیے، ان کو دھوکے سے امت کو بچانے کے لیے ہے۔ اگر تم بھی یہ سوچ لو کہ اپنا عقیدہ پن سنی ہے اور اپنی جگہ ہے، اپنی جگہ، اور اپنا درود فاتحہ بس اس حد تک، تو یہ حال تو کر دیا ہے امت کا۔ کہاں جا رہی ہے امت آج؟ وہ گھر گھر پہنچ کر، گھر گھر میں سے اوریجنل چیزوں کو لے کر تمہارے عقیدوں کے اوپر اور تمہاری نسبتوں کے اوپر اور تمہارے عظمتوں کے اوپر وہ ڈاکہ ڈال کر آرٹیفیشل زیورات دے کر حقیقی عقیدوں کو تو برباد کر رہے ہیں۔ وہ تمہارے گھروں پر دستک دینے کو وہ لوگ تیار، تمہاری اولادوں کے ڈھوڑی میں ہاتھ دینے کو تیار۔ کم از کم ان سے شرم حاصل کرو کہ حق کے نظاموں کو دینے کے لیے ہم تو اپنی جگہ بے فکر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی جگہ ہم خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس پر بھی طرفہ تماشا، اور کیا کرنا، اور کیا کرنا، کیا کرنا کہ سکون کے ساتھ میں نیند نہیں آنی چاہیے اب کو، کیونکہ آج معصوم امت دیہات کے دیہات پڑے ہوئے ہیں، ملک کے ملک پڑے ہوئے ہیں، پوری دنیا پڑی ہوئی ہے۔ صحیح عقیدے کے مقابلے میں غلط عقیدے امت کو وہی دین کہہ کر دے دیے جا رہے ہیں، اور مارکیٹنگ ان کی چل رہی ہے۔ ایسے ماحول کے اندر بھی کیا ہماری تمہاری ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اپنے طے میں ہم جو کچھ کر سکتے ہیں؟ آگ لگی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، آگ لگی ہوئی ہے۔ نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بولی لگ رہی ہے کہ بک رہے ہیں اللہ کے نبی۔ تو ایک بڑھیا بھی ایک تاگے کا چٹا لے کر چلی۔ لوگوں نے پوچھا اے بڑھیا کہاں جا رہی ہے؟ تو کہا کہ یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے۔ تو کیسے؟ یہ تاگے کے چٹے سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا ہے۔ ایک چڑیا بھی اپنی چونچ میں پانی لے کر چلی۔ خدا اس چڑیا کی برکت ہم کو تم کو نصیب کرے جو لگی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے محبین اور چاہنے والوں میں شامل ہونے کے لیے اپنا حق ادا کیا۔ میرے خانقاہ محمدیت میری نصرتی کے خلیفاؤں، مریدوں اور مریدان، آگ لگی ہوئی ہے بدعقیدیوں کی، گستاخیوں کی۔ میرے آقا کے ساتھ میں گستاخی ہے، عشق رسول کے خلاف میں، محمد رسول کے خلاف میں ہے، اور اپنا دین اور اپنے مسلک و جماعت کو تھوپنے کے لیے وہ گلی گلی گھوم رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں اور سالوں کی قربانیاں وہ دے رہے ہیں۔ ایسی آگ وہ لگا رہے ہیں اور تم ہم اپنے خالی ذکر میں خوش اور اپنی بیعت اور اپنی پیری مریدی میں خوش، کوئی فکر نہیں۔ چڑیا سے کہا گیا کہ تیری چڑیا تیرے چونچ کی پانی سے کیا ہوگا؟ تو چڑیا نے جواب دیا کہ میں بھی جانتی ہوں کہ نار نمرود ابراہیم علیہ السلام کی آگ میرے چونچ کی پانی کے اس قطرے کے 10 حصے سے نہیں بجھے گی، میں خوب جانتی ہوں۔ لیکن رب کی بارگاہ میں یہ تو کہہ سکوں گی کہ میرے خلیل کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت میں بچانے والوں میں جو درد و فکر کے ساتھ میں چونچ میں پانی لے کر جانے والی اس چڑیا کے خوش نصیب لسٹ میں میرا تو نام آ جائے گا۔ ہم مانتے ہیں کہ ساری دنیا سے بدعقیدیاں ہم ختم نہیں کر سکتے اور خانقاہ محمدی اس بات کی حماقت نہیں کر سکتی، تمہارا پیر اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ نظام اس سے دنیا بھر کی بدعقیدیاں ختم ہو جائے۔ ارے کیا بدعقیدیاں ختم ہوگی؟ وہ تو مولا علی کا نظام ہے، غوث و خواجہ کا نظام ہے۔ وہ چاہیں گے خدا کی قسم ایک لمحے میں اسی خانقاہ کے ذریعے سے دنیا کے سارے کچرے کو صاف کرنے پر وہ قادر ہے، ان کی چلتی ہے کائنات، ان کی ہے۔ یہ بات الگ ہے عقیدے کی ہماری، لیکن تم نے ان بدعقیدیوں کو ختم کرنے کے لیے تم نے بھی کیا کچھ نہیں کیا۔ کتنے مناظرے، کتنی کتابیں اور کتنی تحریکیں اور کتنی نفرتیں
اور کتنا جو کچھ بھی تم نے کیا، لیکن جتنا کر رہے ہو اتنی بدعقیدیاں بڑھتی جا رہی ہے۔ خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کا نظام نارے نمرود پر پانی ڈالنے کے لیے وہ چوڑیا کی چوٹ کی طرح سے ہے۔ میرے خلیفاؤں، میرے مریدوں، میرے مریدان، ایسے موقع پر جہاں پر تمہیں ظاہر کرنے کا وقت ہو، ہرگز ہرگز تم وہاں پر اپنی زبان کو نہیں روکنا، وہاں صرف یہ کہنا شروع کرو تاکہ اس کی وجہ سے ان کو جہد ملے اور سوچنے پر مجبور ہو۔ بعد میں آ کر تم سے تراہیوں میں ملیں گے کہ تم نے یا رسول اللہ کیوں کہا، کہ ایک نئی چیز ہم کو نظر آئی، تم نے یا علی کیوں کہا، یا مولا حسین کیوں کہا، اور یا غریب نواز کیوں کہا، یا غوث الاعظم کیوں کہا۔ اب اس کو بٹھا کر اس کو سمجھاؤ، اپنے خاندان والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، اپنی آل اولاد کو، اپنے ناتی پوتی کو سمجھاؤ کہ بیٹا یہ ہے اوریجنل سونا۔ اب تو جو اوریجنل سونا سمجھ کر وہ آرٹیفیشل سونا ہے، پرکھنا ہو تو پرکھا لے۔ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر میں کسی سنار کے پاس میں چلے جا، وہ آرٹیفیشل سونے کو اگر اوریجنل سونا کہہ کر اس کے اوپر دادا گیری کرے گا تو تیرا آرٹیفیشل سونے کے وہ زیورات کو تیرے منہ پر پھینک کر پولیس میں بھیجے گا، وہ کہ ہم کو بھی دھوکہ دینے کے لیے آ گیا۔ جو بارگاہ اولیاء میں قابل قبول نہ ہو، جو پنجتن پاک کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہو، جو نارائن پاک مصطفیٰ پر قابل قبول نہ ہو، وہ رب کی بارگاہ میں کہاں سے قابل قبول ہوگی؟ دھوکے کا بازار ہے، پوری دنیا میں نعرے نمرود لگی ہوئی ہے بدعقیدیوں کی، اور ہم بڑے اپنی جگہ مطمئن، اپنی مسلک، اپنی جماعت کے اندر میں، اور اپنی پیری مریدی کے اندر، اپنی خانقاہ کے اندر میں نہیں۔ میرے بچوں، جہاں پر بھی موقع مل جائے، لوگ پوچھے اس کا انتظار مت کرو، بلکہ تم تقاضے پیدا کرائے کہ لوگ تمہارے قریب میں آ کر اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرے۔ اور میرے بچوں کو، میری بچیوں کو غریب نواز کی چوکھٹ کا تقدس ہے کہ ہر ایک کو میرے غریب نواز اتنا ان کے زبانوں میں طاقت وقت پر دے دیں گے، اگر متوجہ ہو جائے غریب نواز کی طرف سے تو بڑے سے بڑا علامہ بھی ہوگا تو وہاں پر لاجواب بن جائے گا۔ لیکن زبانوں کو کھولنا یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ ہم لڑانے اور پھڑانے کے قائل نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تم خاموشی کے ساتھ چور پتلی گلی پکڑ لے کر اپنی زندگی گزار کر نکل جاؤ۔ تو تم نے کیا حق ادا کیا سلسلے کا؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، آج کی وقت کی ضرورت ہے۔ آج سے 40 50 60 سال پہلے اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ اوریجنل سونے کی پرکھ لوگوں میں تھی، غوث و خواجہ سے نسبتیں تھی، اولیاء سے نسبتیں تھی۔ میرے آقا کو حاضر و ناظر سمجھنا ان کے عقیدوں میں تھا۔ میرے آقا کی بے ادبیاں اور گستاخیاں مسجدوں کے ممبروں سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ جلسے اور اجتماعات اور جلوسوں کے اندر میں میرے آقا کی بے ادبیاں نہیں کی جاتی تھی۔ کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ اس امام کو امام قائم رکھے کہ جہاں پر گستاخ رسول وہ بن جائے کہ وہ تو کتاب دے کر قرآن دے کر چلے گئے، وہ تو چلے گئے، اس دنیا سے ہو گیا معاملہ۔ ایسی بے ادبیاں نہیں ہوتی تھی۔ آج کا کیس 50 60 سال پہلے کے کیس کے مقابلے پر تم نہ لاؤ۔ اس وقت میں تمہاری خاموشی گوارا تھی کیونکہ بدعقیدگی کی دکانیں اتنی نہیں لگی ہوئی تھی۔ لیکن آج جس زمانے کے اندر میں خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کو غریب نواز نے جاری فرمایا ہے، ان بزرگوں نے ان نظاموں کو چلایا، تو یہ وقت کے تقاضے ہیں کہ ان میں کا ایک ایک بچہ، ایک ایک مرید، ایک ایک مریدہ، ایک ایک خلیفہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے تقاضے پیدا کروائے، سوالات کروائے، ان سے ڈرنے کی اور ہیبت کھانے کی ضرورت نہیں۔ بہت آخر وقت ہو گیا، بہت بڑا 2-4 جمع ہو گئے، تمہارے اوپر حاوی بھی ہو گئے، وہ کہہ دو کہ ہمارا عقیدہ ہے، تم پر مسلط نہیں کرتے، جاؤ تمہارا معاملہ تم۔ لیکن ہم تو تم کو ضرور یہ کہتے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، ذرا سنار کے پاس میں جا کر پرکھ لو، اچھے لوگوں کے پاس میں جا کر معلوم کر لو، 200-300 سال پہلے کی کتابوں کو پڑھ لو تو پتہ چل جائے گا کہ سنا ہی بتائے گا کہ اوریجنل ہے یا آرٹیفیشل ہے۔ اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا، لڑو جھگڑو، قتل ہو جاؤ، پتھر کھا لو، خون ہو جاؤ، ہم یہ نہیں کہیں گے تم کو، لیکن جہاں تک ہو حق پہنچاؤ ان کو، اور جب وہاں بات تم سے نہ بن سکے اس وقت میں ان کو یہ کہہ دینا ہم جو کہہ رہے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے، میرے عقیدے کے اوپر تم کو کوئی حق نہیں پہنچتا، باقی ہم جو کہہ رہے ہیں یہ حق ہے کہ نہیں ہے۔ یہ 200 سال کے نظاموں سے اٹھ کر اوپر کی کتابوں کو، اوپر کے علماء کو، اور اوپر کے ائمہ کو، اوپر کے مفتیان اکرام کو، اور اوپر کے مشائخین کو دیکھ لو، وہ سنار تھے،
وہاں پر لے جاؤ، یہ اپنے آرٹیفیشل کی حقیقت تمہارے سامنے کھل جائے گی. یہ تو کہہ سکتے ہیں، سیدھی سیدھی بات ہے. اس میں کوئی عالم ہونا، کوئی حافظ ہونا اور بڑا مقرر ہونا یا کتابوں کا پڑھنا یا روزانہ کے تعلیمات کا سننا اس کی ضرورت نہیں ہے. کہیں پر ایسا موقع آ جائے، دو چار آدمی گھیر بھی لے، تو وہاں پر غریب نواز کی طرف متوجہ ہو جاؤ یا اپنے پیر کی طرف متوجہ ہو جاؤ. جتنا ہو سکے ڈیفینس کرو. آخر میں کہہ دینا کہ جو کہہ رہے ہیں حق کہہ رہے ہیں، اپنے دل سے کہہ رہے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے یہ، ہمارے عقیدے پر آپ کا تسلط نہیں ہو سکتا، لیکن دعوت تو ہم تم کو ضرور دیتے ہیں کہ صحیح سونا ہے کہ سنار پہچانے گا. 200-300 سال پہلے کے نظاموں کو دیکھ لو، 100-150 سال کے پہلے کے نظاموں کو دیکھ لو، اور تم جس نظام سے اور جن نظاموں میں جڑے ہوئے ہیں، ہم تم کو دھوکے سے بچانا چاہتے ہیں کہ تم کو دکانداروں نے، گیملروں نے اوریجنل سونے کا نام لے کر آرٹیفیشل کو بیچ دیا، تم دھوکا کھا لیے ہیں. کتنا بڑا پیغام مل جائے گا اس کو. اب تم انتظار کرتے رہو کہ انہوں خود خانقاہ کو آنا، آپ کے پیر سے قدم بوسی کرنا اور انہوں پیٹ میں منڈی ڈالنا، تم مر جاؤ گے مگر وہ چیز تو آئے گی نہیں. اس لیے میرے ایک ایک بچے اور بچیوں کے لیے ضروری ہے کہ چاہے ترکاری کی دکان پہ چلے جاؤ، چاہے گوشت کی دکان پر چلے جاؤ، چشتی اور مالوں کو تو سنبھالنے والے تم بن گئے، لیکن اندر کے وہ دل کے سچے عقیدوں کو ظاہر کرنا شروع کرو تاکہ وہ تم سے پوچھے اور تم ان کو اس کا راستہ بتائے. تو پوچھیں گے کہ یہ چیز کہاں ملتی ہے، تب بتاؤ کہ ان کو یہ چیز کہاں ملتی ہے. اس کے چیز ملنے کا نظام خانقاہ محمدیت میری نصرت ہی ہے. کوئی چیز معلوم کرنا ہے وہاں پر آئیے، وہاں کے نظاموں میں جڑیے. اب بجائے اس کے پوری زندگی کے اندر میں ہم کسی کو اگر اپنا حق ادا ہم نہیں کیے اور اپنی طرف سے ہم نے کیا ہی نہیں کچھ، تو سڑیا نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر میں سوال ہو جائے کہ نار نمرود میں میرا ابراہیم جل رہا تھا تو تم نے کیا کیا. تو سڑیا نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ میرے چونچ کے ایک قطرے سے نار نمرود تو ٹھنڈی ہونے کی نہیں، لیکن قیامت کے میدان میں نار نمرود سے ابراہیم خلیل کو بچانے والے ہمدردوں میں محسنین انبیاء کے اندر میرا شمار ہو جائے گا. سمجھ میں آئی؟ یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں وہ گڑیا چلی. لوگوں نے کہا کہ اس سے تو خریدے گی، بے شک ہمارا مال، میرے بچے غریب ہیں، ان کے پاس میں سود کے تاگوں کے بنڈل ہے. میں مانتا ہوں کہ کوئی ارب پتی اور لکھ پتی کروڑ پتیاں زیادہ نہیں ہیں، لیکن مایوس نہیں ہونا. قیامت کے میدان میں خدا کی قسم تو اپنی نظروں سے دیکھ لیں گے کہ وہاں پر شمار تمہارا اس بدعقیدیوں کی آگ جو لگی ہوئی ہے اور جو میرے آقا کی عظمتوں اور محبتوں اور عشق کے نظاموں کی مخالفت میں امت کو اکسایا جا رہا ہے، ویسے موقعوں پر تمہاری شمار مجاہدین کے اندر میں ہوگا، اولیاء کے نظاموں کو لے کر چلنے والوں میں ہوگا. کیا میدان قیامت میں نہیں چاہتے؟ تو کرنا کیا چاہیے؟ اس کے لیے وہ کہاں ہے، ہم لکھپتی کہاں ہے، ہم کروڑپتی کہاں ہے، اور ہم کیا کریں گے؟ اتنے اس کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے پاس میں اگر ایک کاٹنے والا دھاگے کا ایک چنڈا ہی کیوں نہ ہو، اس بڑھیا نے لے کر چلا. تو لوگوں نے کہا کہ وہاں پر تو مصر کا بادشاہ آ کر ان کی بولی لگانے کو ہے اور مصر کے بڑے بڑے تاجر آ کر ان کو خریدنے کے لیے تیار ہے. اے بڑھیا سٹی آ گئی کہ تیرے ہاتھ لگیں گے کہ تو سودا. تو کہا کہ میں بھی جانتی ہوں کہ میں یوسف علیہ السلام کو نہیں خریدتی. ارے یوسف کو خریدنے کے لیے وہ لوگ آئے، لیکن میں جو چلی ہوں وہ یوسف علیہ السلام کو اللہ کے نبی کی عظمت اور تعظیم اور عقیدت کے اندر میں جا رہی ہوں. میں جانتی ہوں میں نہیں خرید سکتی ہوں، لیکن ایک وقت میں جب یوسف علیہ السلام کی بولی اللہ کے نبی کی لگ رہی تھی، ان خوش نصیب خریداروں میں میرا بھی شمار ہو جائے، اس کے لیے میں تاگے کی چھوٹی سی پوٹلی لے کر جا رہی ہوں. میں مانتا ہوں کہ میرے بچوں کے اب یہ چھٹی شریف کی محفلیں اور ان کا ہزاروں لاکھوں روپے کا خرچ کر لینا اور ان لنگروں کا لٹا لینا، ان نظاموں کے اوپر لگ جانا اور اپنے اوقات کی قربانیوں کا دے دینا، یہ بے شک کوئی بہت بڑی چیز تو ضرور ہے کیونکہ حق کی نسبت پر ہے، لیکن کوانٹٹی کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے. مدارس دینیہ میں کروڑوں روپے امت لگا رہی ہے، مسلک و جماعتوں کے اوپر اربوں روپے خرچ کر رہی ہے، اسلامی مملکتیں اسلام کی خدمتیں کر رہی ہے. ان کے مقابلے کے اندر میں میرے اس خانقاہ محمدیت میری نصرتی کے بچوں، مرید اور خلیفہ اور مریدان کا نظام یوسف علیہ السلام کی خریدی کے لیے اس گڑیا کی کچھ چھوٹے سے تاگے کی پوٹلی کے لے جانے کے مترادف ہے کہ کم از کم شمار تو ہو جائے گا. اس لیے میرے بچوں اور میری بچیوں، اس وقت میں
بے عقیدیوں کی آگ تمہارے گھروں میں لگی ہوئی ہے، تمہارے خاندانوں میں لگی ہوئی ہے، تمہارے فنکشن ہالوں میں لگی ہوئی ہے، اور تمہارے قبرستانوں کے اندر میں لگی ہوئی ہے، تمہاری مسجدوں کے اندر میں لگی ہوئی ہے، تمہارے مجمعوں کے اندر میں لگی ہوئی ہے. وہاں پر تم اس آگ کو بجھانے کے لیے پانی کا ایک چھینٹا تو پھینکو. اور پانی کا چھینٹا کیا پھینکے کہ اپنی زبان کو کھول کر یا رسول اللہ تو کہے، کہ دو چار آدمی تو گواہ ہو جائے کہ جمعہ کی صف میں بیٹھے بیٹھے انہوں نے یا رسول اللہ کہا، یا غریب نواز کہا، یا غوث الاعظم کہا. اس مسجد سے کسی کی جرت ہے کہ آپ یا غوث الاعظم کہے تو آپ کو نکال دیں دھکا مار کر؟ پھر یہاں پر کیوں نہیں کہتے، خاموش کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیا تمہارا پیر تم کو روک دیا ہے؟ کہیے لوگوں کو اس سے موقع ملے گا، ان کے اندر میں طلب پیدا ہوگی. کیوں کہ دنیا کا عام مزاج ہے کہ جو دکھتا نہیں ہے وہ بکتا بھی نہیں ہے. اس لیے اس وقت میں امت کو صحیح عقیدے کے بتانے کی ضرورت ہے. کتابوں میں جا کر دیکھو، یا علماء کے پاس میں جاؤ، یا سنی حضرات کے پاس میں جاؤ، کہاں سے جائے گی؟ وہ تو نفرت کی دیواریں پیدا ہو گئی ہے وہاں پر. اس کے لیے آپ امت کی ہمدردی کے اندر میں اتنا تو کر سکتے ہیں، امت کے بہت بڑے طبقے کو آپ حضرات کا یہ کرنا، یہ بتانا، بہت سو کو تو ایک رخ ملے گا اور بہت سو کے لیے تو راستہ ملے گا. وہ پھر آپ کے پاس میں اس نئی چیز کو محسوس کر کے آپ یا رسول اللہ وہ کہتے مسجد میں کوئی نہیں کہا تھا، لوگ آپ کو دیکھ رہے تھے. یا غریب نواز آپ نے کہا تھا، اس کی کیا مطلب ہے؟ یا غوث الاعظم آپ نے کہا، یا علی آپ نے کہا تھا، کہ کیا بات ہے کہ وہ سارے تو نہیں کہہ رہے، لیکن لوگوں نے آپ کو پلٹ کر دیکھا. ارے بابا، حق کے نام پر ابھی عشق کہاں ملا؟ ابھی عشق کے راستے پر کہاں گئے؟ محبت ہی ابھی پھیکی ہے. کہنے والے کسی عاشق نے کہا کہ نام محمد پر برسر عام میرا سودا ہو جائے. یہ تو عاشقوں کے نعرے ہوتے ہیں، ہم تو اس کو اپنے لیے نعوذ باللہ اگر ذلت سمجھ رہے ہیں. نہیں، جیسا ماحول ہے ویسا دیکھ کے کرنا. کہیں کا ماحول کو دیکھ کر کرنا؟ کیا چائے کی صورت کے اندر میں زہر کی پیالی پلے گا زہر کو جان کر؟ کیوں یہ بچ بچاؤ، کیوں رکھ رکھاؤ؟ یہ تمہارے دل کا منافقت ہے، تمہارے دل کا چور ہے. اس لیے میرے بچوں، اب ہم اس بات کی اجازت دیتے ہیں ایسے ماحولوں کے اندر میں کیا کہیں گے؟ زیادہ سے زیادہ ہری جھنڈی کہیں گے نا. ہاں تو کہنا کہ ہم لال کفن میں نہیں جائیں گے، ہرے کفن میں جا کر جنت میں جائیں گے. ان کو سوالات ان کی طرف سے پیدا کراؤ، وہ آ کر تم سے بات کرے، سوالات کرے، تب تو مزہ آئے گا. کچھ تم سمجھاؤ، پھر ان کے اندر میں طلب پیدا ہوگی. ورنہ کیا ہوا کہ پھر ان کی آرٹیفیشل بازاروں کے اندر میں اوریجنل سونے کے سونار بھی جا کر اپنے گھروں کے اندر میں 11 ساڑی کا بنتا اوڑھ کر سو جائے. ارے ارے ارے، تو پھر انسانیت تو دھوکوں میں پڑ جائے گی. ذمہ داری ہے کہ اوریجنل کو کھڑے کو کھڑا، کھڑے کھوٹے کو کھوٹا. اس کے لیے عالم ہونے کی ضرورت نہیں، حافظ ہونے کی ضرورت نہیں، مقرر ہونے کی ضرورت نہیں، پیر ہونے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے خلیفہ ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ عام لوگ بھی اپنے اعتبار سے اس طرح کی حرکتوں کو کر کے ان کو بات کو سمجھاؤ تاکہ وہ تم سے پوچھیں، اور یقیناً پوچھیں گے. اور ایسے لوگ تمہارے قریب میں آئیں گے جو تمہارے سالوں کی محنت پر تمہارے قریب نہیں آئے. تم یہ نہیں سننا کہ خالی سننی چاہیں گے. کہاں سے آئیں گے؟ انہوں تو سن رہے. ایسے نئے لوگ نکل کر آئیں گے. اب جب آ جائے تم یا رسول اللہ کیوں کہے، تو جن کو کرنا پڑتے ہیں قرآن پاک میں انہوں نے کہا کہ میرے محبوب تم کہہ دیجیے کہ تمہاری جانوں سے زیادہ میں قریب ہوں، تو ان کو دور کیسا سمجھے ہم. کلمہ پڑھنے والا تو مسلمان ہوگا، لیکن مومن تو وہ ہوگا جو میرے آقا سے ٹوٹ کر محبت کرے. کیا تعلیمات تم نہیں سنے ہو؟ ریوائجن اپنی زبانوں سے کرنا نہیں چاہتے ہو؟ صرف کانوں کی خوشبو، کانوں کی نورانیتوں کو حاصل کر لیں گے تم. میں چاہتا ہوں کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری ناک، تمہارا منہ، تمہاری زبان، تمہارے ہاتھوں پیر یہ پورے کے پورے نورانی بنے. اس کے لیے ہر عضو کو تم حق کے ناموں پر، حق کے نظاموں پر ظاہر کرو، اور حق کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. اب پیروں کے ذریعے سے ہم کو کیسے ظاہر کرے؟ ایسی مجلسوں کو ڈھونڈ کر جاؤ. کٹو مت معاشرے سے. اگر کہیں پر شادی میں بلا گیا بن دعوتی جاؤ، اس کا بھی میں حکم نہیں دیتا، لیکن دعوت کھانے کے لیے مت جاؤ. لیکن وہاں پر عمدن جاؤ. معلوم ہو کہ وہاں پر آرٹیفیشل کے خریدار زیادہ ہے، سونے کو نہیں جاننے والے ہیں. وہاں پر عمدن جاؤ اپنے چشتیہ رومال کے ساتھ، اپنے چشتیہ لباس کے ساتھ میں، اور جا کر وہاں پر ان کو وہ چیز بتاؤ اوریجنل کیا ہے، ڈپلیکیٹ کیا ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ آرٹیفیشل کے ڈپلیکیٹ مارکیٹنگ والے تو کیا کریں گے؟ وہ تو خوش ہوں گے، بغل بجائیں گے. ہاں، ہم نے تو
اوریجنل سونے کی دکانوں کو اور پرکھیوں کو اور سناروں کو تو کونے میں لگا دیا، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ جرم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بچوں، میتوں میں بھی جائیے، خاص طور پر کوئی مر جائے تو جا کر پرسہ دیجیے، ان کے رشتہ داروں سے ملیے، خاندان والوں سے نہیں، پڑوسیوں سے، اپنوں سے نہیں، پرائیوں سے۔ ایک عنوان تمہارے دل کا یہ رخ ہو کہ میں ان کو اوریجنل چیز کی پہچان بتا دوں۔ اس جذبے کو لے کر آپ کو اجازت ہے میری طرف سے کہ میرا ہر مرید ہر مسجد میں جائے، ہر شادی و بیاہ میں جائے، ہر میت میں جائے، اور ہر جگہ عوام کے جہاں مجمع ہوتے ہیں وہاں جائے، اور جہاں اجتماعات ہوتے ہیں وہاں پر جائے، اور جہاں پر بھی عوام مل سکتی ہو اور ان کو حق کا پیغام دینے کا آپ کو کانسیپٹ ہو، اس موقع کو مس مت کیجئے، بلکہ پہنچائیے حق کو۔ کیوں کہ نار نمرود کی طرح سے بدعقیدیوں کا نظام دنیا میں پھیل گیا ہے۔ اس لیے ذمہ داری ہے خانقاہ محمدی والوں کی، یہ بزرگوں کی تمنا ہے خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی والوں سے۔ اگر ان تمناؤں کو تم پورا نہ کرو اور اپنے مزاج کے اعتبار سے اپنی مجلس سے، اپنی محفلیں، اپنا پکانا خود ہی کھانا اور وہیں پر اتنوں کو بلا لینا، اتناتے پڑھ لینا، یہ نظام تو تمہاری میری استقامت کے لیے ہے کہ جڑ کر جم کر رہنے کے لیے نسبتوں کو ثابت کرتا ہے۔ یہ بھی نہ ہو تو نسبت ختم ہو جائے گی۔ لیکن کرنے کا کام میرے ہر مرید کو، ہر مریدہ کو، ہر خلیفہ کو اس وقت میں پوری امت کو آرٹیفیشل سے بچا کر اصل سونے کی پہچان کروانا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری اور آپ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی ہم کو اور آپ کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اسی کے لیے ایک موقع ہے کہ جمعرات سے یہاں پر محفلیں ہوں گی خواجہ خواجگان کی نسبت پر۔ اس ہندوستان کے اندر میں اوریجنل سونے کی پہچان آرٹیفیشل کے مقابلے پر خواجہ جی کی نسبت یہ اصل سونے کی پہچان ہے۔ ایک ایک ہندوستانی کو آپ خواجہ خواجگان کی نسبت دینے کا عزم کرو، کوشش کرو کہ ایک ایک نسبت خواجہ خواجگان کو حاصل کرنے والا اور محبت خواجہ خواجگان سے اپنے ایمان کی اوریجنلٹی کو حاصل کرنے والا بن جائے۔ اس کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کیجیے، اپنی تدبیروں کے ساتھ میں اور اپنی محنتوں کے ساتھ میں۔ انشاءاللہ تعالی محمد رسول اللہ جمعرات سے انشاءاللہ یہ محفل ہوگی، ان محفلوں کو بھی اسی طریقے سے فکروں کے ساتھ سجانا ہے۔ بحق لا الہ الا اللہ۔